بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں ہم نے صحیح کے کتنے قاعدے پڑھے تھے؟ 5 قاعدے پڑھے تھے. 5واں قاعدہ پڑھا تھا اس میں غیر متمکن والا قانون. ہر وہ واو جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو اور اس واو کا ماقبل مضموم ہو، اور وہ واو جس کلمہ میں ہو وہ کلمہ ثلاثی سے کم نہ ہو. بات ہو جائے تو کوئی حرف نہیں، ثلاثی سے کم نہ ہو تو اس واو کو گرا کر ماقبل کو ساکن کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے ضربتم سے ضربتم. کل بھی میں نے کہا تھا یہاں ایک اعتراض ہے، سوال ہے. سوال یہ ہے بھائی چاہیے تو یہ تھا مثال جو ہے وہ اسم کی پیش کی جاتی. سائل سوال کرتا ہے آپ نے جو مثال پیش کی ہے وہ تو فعل کی ہے، چاہیے تو یہ تھا مثال اسم کی پیش کی جاتی. مثال ضربتم فعل ہے، اسم تو نہیں ہے نا، اور ہم کیا اس میں غیر متمکن والا قانون، یہ تو اسم ہے ہی نہیں، یہ تو فعل ہے. تو چاہیے تو یہ تھا مثال بھی اسم کی پیش کی جاتی. گال سمجھ آ گئی ہے؟ سائل سوال کرتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ مثال فعل کی پیش کی جاتی. کون سی؟ آپ نے جو مثال پیش کیا وہ فعل کیا، چاہیے تو یہ تھا مثال اسم کی پیش کی جاتی، آپ نے فعل کی مثال کیوں دی ہے؟ سمجھا گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے بھائی اسم کی 2 قسمیں ہیں. اسم کی اسم حقیقی، اسم مجازی. اسم حقیقی اس اسم کو کہتے ہیں جو حقیقی طور پر اسم ہو، اور اسم مجازی اس اسم کو کہتے ہیں جو حقیقی طور پر اسم نہ ہو بلکہ اس میں اسم کی کوئی علامت پائی جائے. تو ضربتم میں حرف میم ایسا حرف ہے جو اکثر طور پر اسم کی علامت بنتا ہے، جو اکثر طور پر اسم کی علامت بنتا ہے. دیکھو جی، مادربن ظرف جاجو، مادربن مادربان مادربین مدارب مداربن آ رہی ہے میم کے نہیں اسم دے وچ. اعلیٰ پڑھ کے ویلو جی، مدربن مدربان مدربین، وسطیٰ پڑھ کے ویلو مدربتن مدربتان، اس میں اعلیٰ کبرا پڑھ لو مدربن مدربان. آ رہی میم کے نہیں؟ اس میں مفعول چلے جاؤ جی، مزید پیچھے چلے جاؤ. اکرم یکرم اکرامن فہوا مکرمن مکرمان مکرمین مکرمون مکرم. آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس میں مفعول پڑھ لو جی، مکرمن مکرمان. اکثر طور پر میم جو ہے یہ اسم کی علامت بنتی ہے. سمجھائی گل کہ نہیں جی؟ تو اسم مجازی اس اسم کو کہتے ہیں جو حقیقی طور پر اسم نہ ہو بلکہ اس میں کوئی علامت پائی جائے. تو ضربتم میں حرف میم ایسا حرف ہے جو اکثر طور پر اسم کی علامت بنتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جیسے مادربن وغیرہ، جیسے تو ضربتم مجازن اسم ہوا، تو ضربتم اس واسطے ضربتم مثال پیش کر دیتی. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، صحیح کا قاعدہ نمبر 6 کیا پڑھا ہے؟ مدہ زائدہ والا قانون. کیا نام ہے قاعدے کا؟ ہر وہ کلمہ جس کلمہ میں حروف، ہر وہ کلمہ جس کلمہ میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو. ہر وہ کلمہ جس کلمہ میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ زائدہ ہو اور دوسری جگہ پر ہو، اور وہ کلمہ مفرد ہو اور
وہ کلمہ مفرد ہو اور مکبر ہو، اس کلمہ سے جمع اقصا یا تصغیر بناتے وقت، اس کلمہ سے یا تصغیر بناتے وقت مدہ زائدہ کو، کس کو؟ مدہ زائدہ کو واو مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً۔ دیکھیں جی مثال، جیسے بھائی ضاربۃ ہے نا، اس سے ہم نے جمع اقصا بنانی ہے۔ یہ جمع اقصا، جمع منتہی الجموع، جمع مکسر غیر منصرف، یہ ساری ایک ہی چیز ہے۔ میں نے آپ کو صرف کے اندر یہ پڑھا دیا تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ضاربۃ سے ہم نے بنانی ہے جمع اقصا، ضاربۃ، ضاربۃ۔ اس کلمہ کے اندر کوئی دیکھو الف مدہ ہے کہ نہیں؟ اب بولو یار، مدہ الف کب مدہ ہوتا ہے؟ جب ما قبل، جب اس کے ما قبل فتح ہو تو الف کیا ہوتا ہے؟ مدہ ہوتا ہے۔ ضاربۃ، اس کلمہ کے اندر الف ہے، مدہ بھی ہے اور زائدہ بھی ہے۔ زائدہ کیسے؟ کیونکہ وزن کرتے ہوئے فاعل نام کے مقابلہ میں مدہ بھی ہے اور زائدہ بھی ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا دوسری جگہ پر ہو، یہ دوسری جگہ پر بھی ہے، دوسری جگہ پر بھی ہے۔ اب اسے ہم نے جمع اور ضاربۃ، اور وہ کلمہ کیا ہو؟ مفرد ہو اور مکبر ہو۔ مفرد سے مراد کبھی تثنیہ جمع نہ ہوئے کہ یہ واحد کا صیغہ تثنیہ جمع تو نہیں ہے نا، سمجھائی؟ تو یہ مفرد ہی یا تثنیہ جمع نہیں ہے۔ مکبر سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم ہو، کیا ہو؟ اسم ہو، یعنی فعل وغیرہ نہ ہو، جی دارابا، جی دارابا کے اندر آپ دیکھ لیے الف مدہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے، دوسری جگہ پر واقع بھی ہے۔ اس سے ہم جمع اقصا نہیں بنائیں گے، کیونکہ جمع اقصا جو بنتی ہے، جمع منتہی الجموع جو بنتی ہے، یہ اسم سے بنتی ہے، فعل سے نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ پھر سنیے، اچھا جی ضاربۃ، آپ دیکھ لیں جی اس مثال کے اندر الف مدہ ہے، دیرابن، دی ادھر یا مدہ ہے، تو مارن ادھر واو، یا کا مدہ ہوتی ہے جب ماقبل مکسور ہو، واو کا مدہ ہوتی ہے جب ماقبل مضموم ہو، الف کا مدہ ہوتا ہے جب ماقبل الف ہو۔ ضاربۃ میں الف مدہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے، دوسری جگہ پر ہے۔ دیرابن میں یا مدہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے اور دوسری جگہ پر ہے۔ تو مارن میں واو مدہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے اور دوسری جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضاربۃ یہ بھی مفرد ہے، دیرابن یہ بھی مفرد ہے، تو مارن یہ بھی مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے۔ ضاربہ، دیراب، تو مار یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل وغیرہ نہیں ہے۔ ساری شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، ساری شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر قاعدہ پھر سمجھیے، ہر وہ کلمہ جس کلمہ میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ زائدہ ہو، کیا ہو؟ مدہ زائدہ ہو، دوسری جگہ پر واقع ہو، اور وہ کلمہ مفرد ہو اور اس سے جمع، اس کلمہ سے جمع اقصا یا تصغیر بناتے وقت مدہ زائدہ کو سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے ضاربۃ سے دواریب، دویربن، اے تصغیر آ گئی، اے الف واو نہ تبدیل ہو گیا، ایتے دویربن تصغیر دے وچ اے الف واو نہ تبدیل ہو گیا۔ جب ہم نے تصغیر کو اور جمع کو بنانے کا طریقہ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا قاعدہ جا کر آگے پڑھاؤں گا، کہا تھا نا، یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے، یہ الف واو سے تبدیل ہو گیا۔ دیرابن سے دواریب، یا مدہ ہے، زائدہ ہے، دوسری جگہ پر ہے، مفرد میں ہے، مکبر میں ہے، اسم ہے، تو اس یا کو واو مفتوحہ سے تبدیل کر دیا۔ دیرابن سے دواریب، دویریبن، یہ جمع اقصا آ گئی اور یہ تصغیر آ گئی۔ تو مارن، واو مدہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے، دوسری جگہ پر ہے، مفرد ہے، یہ کلمہ مکبر ہے۔ اس اب سے جمع اقصا بنائی تو تو مارن سے توامیر بن گیا کہ نہیں، اور تصغیر کیا آ گئی؟ توامیر۔ یہ جو واو ہے کس سے تبدیل ہو گئی؟ الف سے تبدیل ہوگی۔ قاعدے کی سمجھ آ گئی؟ اور بھائی قاعدے کی سمجھ آ گئی؟